إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حضرین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت۔ اس ضمن میں چند روایات پہلے وہ آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلی روایت آیت الکرسی سے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ ابو المنذر یہ بتاؤ تمہارے نزدیک اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سوال کیا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے پر مارا، فضرب فی صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر، کہ ابو المنذر تمہیں علم و مبارک ہو۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت میں سب سے اہم روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ آپ نے یہ سوال کسی اور سے نہیں کیا، نہ ابو بکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے، نہ عثمان غنی سے، نہ علی سے، اور نہ دیگر اصحاب کرام سے۔ ہر صحابی کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کا مقصود کیا تھا کہ وہ قرآن سے گہرا شغف رکھتے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ان سے کیا، کسی اور سے نہیں کیا۔ یہ آپ کی نظر انتخاب ہے کہ کون سا سوال کس سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے سب سے مناسب تھے، ان سے سوال کیا۔ اب یہ بات کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب جس کی ایک ایک آیت اپنی جگہ کے پر بڑی اہمیت، معنویت، فضیلت، جامعیت، فصاحت و بلاغت سب رکھتی ہے۔ اب پورے قرآن مجید میں ایک آیت جو تمام فصاحت و بلاغت کے درمیان گری ہوئی ہے، ایک آیت کا انتخاب کرنا
یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کلام مجید کے پر بہت گہرا تدبر رکھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تبھی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ اب یہ شخص جو بیان کر رہا ہے یہ وہی ہو سکتا ہے جو پورا قرآن پڑھا ہو، سمجھا ہو اور اس کی فصاحت و بلاغت، معنویت اور فضیلت سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہر کوئی تھوڑی بیان کر سکتا۔ اور قرآن مجید چھوٹی کتاب نہیں ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھے اور اس کے بعد بیان کر دے۔ ایک طویل کتاب، اور وہ بھی انتہائی جامع اللہ کا کلام۔ قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہمارے درمیان جو مشہور کر دیا گیا کہ 6666 یعنی 6666 نہیں، قرآن مجید آج ہمارے سامنے موجود ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے گا۔ ہر سورے کے آخر میں آپ کو کتنی آیتیں ہیں مل جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں، اس کے بعد آپ سورہ بقرہ دیکھیں گے 286 آیتیں، اس کے بعد سورہ آل عمران 200 آیتیں۔ آپ پوری آیتوں کو کاؤنٹ کیجئے، آپ کو سامنے آ جائے گا 6236 آیتیں ہیں۔ یہ نہیں جو ہمارے درمیان مشہور کیا گیا، یہ رافضیوں کا اڑایا ہوا ہے کہ دراصل قرآن مجید کی آیتیں 6666 تھی۔ نعوذ باللہ اصحاب کرام نے اتنی آیتوں کو جو اس کے علاوہ ہیں قرآن مجید سے نکال دیا جو حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت میں تھی۔ یہ ان لوگوں کا انتہائی گھناؤنا اور سنگین دعویٰ، اور اس کے پر کوئی دلیل موجود ہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ اتنا ہی نہیں کہتے، ان لوگوں کی اپنی سب سے معتبر کتاب، جیسا کہ ہمارے اپنے یہاں بخاری ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر اور صحیح کتاب، ان لوگوں کے یہاں اصول کافی ہے، سب سے معتبر کتاب، جس کے بارے میں کلینی لکھتا ہے کہ ایک واسطے سے انہوں نے امام غائب کو اس کتاب کو پیش کیا، تو انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے کہا ھذا کاف لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اسی لیے اس کا نام کافی رکھ دیا گیا۔ اس کے اندر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی روایت کو نقل کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کے تعلق سے کہا کہ قرآن مجید کی اصل آیتیں کتنی ہیں۔ جب ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اس سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اصل قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصل قرآن مجید کی آیتیں 17,000 ہے، اصل قرآن کی آیتیں 17,000 ہے۔ اب یہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے، ان لوگوں کے اپنے عقیدے کے مطابق یہ محفوظ ہے ہی نہیں، بلکہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ایک رافضی، ایک شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اس میں تحریف کی گئی ہے، نعوذ باللہ، کہیں اضافہ کیا گیا ہے، کہیں کچھ الفاظ نکال دیے گئے ہیں، آیتیں حذف کر دی گئی ہیں، یعنی وہ اصل قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس سے 3 گنا سے زیادہ بڑا مانتے ہیں، اور لوگ اسے معمولی اختلاف سمجھتے ہیں۔ بتائیے، جو قرآن کے ایک حرف پر بھی شک کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہاں پورا قرآن ان لوگوں کے نزدیک مشکوک ہے، اور اس کے بعد بھی دنیا سمجھتی ہے کہ نہیں، ہمارا ان کا درمیان چھوٹا سا ہے۔ یہ چھوٹا اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انتہائی گہرا سنگین اختلاف ہے، دینی اختلاف ہے۔ یہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ہمارے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ اور رافضیوں کے درمیان معمولی سا سیاسی اختلاف ہے۔ نہیں، یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے جو یہ چھوٹی بات بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خمینی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، نعوذ باللہ، کہ جب ہمارا مدینہ کے پر قبضہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو 2 بت گڑھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بت کہتا ہے، ہم انہیں وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے، جن کی فضیلت میں، جن کی پاک دامنی کے پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی سورہ نور کی، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، ہم انہیں قبروں سے نکالیں گے اور انہیں سنگسار کریں گے، پتھروں سے رجم کریں گے۔ بتائیے، اس کے بعد بھی مسلمان ہے، اس کے بعد بھی ہم انہیں مسلمان سمجھے؟ یہ چھوٹا نہیں، بہت ہی خطرناک اور گہرا اختلاف ہے۔ اس بنیاد کے پر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک رافضی، ایک شیعہ حقیقت میں مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے، جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے، نہ عمر فاروق کو مانے، نہ عثمان غنی کو مانے، وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ اور جو اسے مسلمان مانے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے ہیں۔
اور उन लोगों के कुछ एजेंट है जो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जिसको लोग समझते नहीं हैं, प्रमोट करते हैं ना, उसके पीछे हकीकत में राफजी होता है। चाहे वो सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ का इस्तेमाल करना, अभी एब्सेंट फाइल के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर का लोगों ने मसला उठाया है ही नहीं, एडिट की भी। आज फेक न्यूज़ को बहुत धड़ल्ले के साथ चलाया जा रहा है। शेख अब्दुर्रहमान और सुदैस के बारे में पीछे चला दिया गया कि नाउज़ बिल्लाह वो ट्रम्प के लिए दुआ कर रहे हैं, एडिट की भी। और उसके बाद हमारे दरमियान जो झूठी न्यूज़ की खबरें फैलना शुरू होती है, खूब उसे फैलाया गया। और जब उस फेक न्यूज़ को ओपन किया गया कि ये झूठी खबर है, तो उससे ये माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं होते कि हमने झूठ फैलाया। आज हमारे नौजवानों को इसी तरह का जहर परोसा जाता है। बहरहाल यहाँ मैं एक बात जो कह रहा हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि 3 रात ही तरावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात पढ़ाई, उसके बाद 3 रात के अलावा आपने नहीं पढ़ाई, वो एक अलग मसला। लेकिन जो बात मैं आपको बयान करना चाहता वो ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में तमीमेदारी है, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन लोगों के पीछे लोगों को बाजमात जमा किया और तरावी की नमाज शुरू की। हालांकि इसकी असल नबी से मौजूद है कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों तक बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई, और इस बुनियाद पर कि कहीं ये उम्मत पर फ़र्ज़ ना हो, ये असल वजह थी, उसे बाजमात नहीं पढ़ाया। अब जब आप नहीं है तो फ़र्ज़ियत का ख़तरा नहीं है, और हज़रत उमर फ़ारूक ने जो किया वो आपकी सुन्नत, आपकी असल की बुनियाद पर। तो जो हमारे दरमियान ये शोशा छोड़ा जाता है वो इसी बुनियाद पर। राफ़ज़ी दरअसल हज़रत उमर फ़ारूक से बहुत ही ज़्यादा हसद करता है, इसलिए कि आपको पता है, तारीख़ आप पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा। चंद चीज़ों को लेकर लोगों के दरमियान जो जाहिल लोग ढिंडोरा पीटते हैं ना, उसके पीछे मत चलिए, इल्म की राह पर चलिएगा। दरअसल आज का जो मौजूदा ईरान है, फ़ारस, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फ़तेह हुआ है, और उसी चीज़ की ये लोग हसद और जलन अपने दिलों में रखते हैं कि हमारे अपने मुल्क को फ़तेह करने वाले उमर फ़ारूक थे, उन्होंने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा किया। ये है उनकी असल वजह, हसद, बुग़्ज़। तो ये तरावी के पर जो मसला खड़ा किया जाता है, इसके पीछे राफ़ज़ी है। राफ़ज़ियों के नज़दीक तरावी बाजमात क्यों नहीं है? इसलिए कि उसे हज़रत उमर फ़ारूक ने रिन्यू किया था, कायम नहीं किया था, उसकी असल नबी से मौजूद है। इसी तरह आप देखिए कि वो 3 तलाक को जो एक मजलिस के अंदर दी जाती है, तो उसे शिया नहीं मानता। तो आप ये मत समझिएगा कि वो कुरान और हदीस की मुआफ़क़त कर रहा है, बल्कि इस बुनियाद के पर नहीं मानता है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मजलिस की 3 तलाक को 3 करार दिया था। ये उनकी मुखालफत की वजह, यानी जो उमर फ़ारूक करे उसकी मुखालफत हम करेंगे, ये असल वजह होती है। और लोग लग जाते हैं उनके पीछे। ये बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वगैरह जो है ना, ये सब उन्हीं राफ़ज़ियों के एजेंट हैं जो हमारे दरमियान छोड़े गए हैं, और उन्हीं की बातों को प्रमोट करते हैं जो राफ़ज़ी उन्हें देता है। इसलिए कि एक राफ़ज़ी और शिया डायरेक्ट हमारे दरमियान आकर अपनी बातें नहीं रख सकता। उसकी राफ़ज़ियत और उसकी शीयत की बुनियाद पर फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े होंगे, तो वो नीम राफ़ज़ियों को अपने दरमियान लॉन्च करते हैं ताकि ये मुसलमानों के अक़ीदे को तबाह बर्बाद करे। ये है उन लोगों का फंडा। बहरहाल हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने कुरान के पर गौर फ़िक्र करने के बाद ये नतीजा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने के पर मुबारकबाद दी। आज हमारे यहाँ लोग, अगर बच्चा अच्छी मार्क्स लेकर आता है, अच्छा रिज़ल्ट लेकर आता है, किसी चीज़ में कामयाब होता है, तो उसकी पीठ थपथपाते हैं। पीठ नहीं, सीना थपथपाया जाता है, इसलिए कि मखज़न इल्म, यानी जहाँ इल्म का ख़जाना होता है वो सीना होता है। अल्लाह ने दुआ किया सिखलाई, रब्बि शरह ली सदरी, कि ऐ मेरे परदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, खोल दे। तो इल्म का ख़जाना हमारे सीनों के अंदर महफूज होता है। तो जो इल्म की जगह है, इल्म का मकाम है, वहाँ शाबाशी दी जाएगी। ये नहीं कि आप पीठ के पर शाबाशी दें, ये सुन्नत का तरीक़ा। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या फ़जीलत बयान करे। बुखारी की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इन्नल्लाह अमरनी, कि अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है, अन अतलुआ अलैका लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, कि मैं तुम्हारे पर सूरह बय्यिना लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, मैं इस सूरह की तिलावत करूँ। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल से इस्तिफ़सार किया, अल्लाहु सम्मानी,
کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ فبکا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ حکم دے رہا ہے نام لے کر کسے؟ سید المرسلین کو، اور سب سے عظیم کتاب کی تلاوت کرنے کا حکم دے رہا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خالق جس کی مخلوق ہمہ وقت اس کے ذکر کے اندر ڈوبی ہوتی ہے، وہ اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کے پر سورہ بینہ کی تلاوت کرو۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ دراصل قرآن سے گہرا شغف رکھنے کی بنیاد پر، قرآن پر تدبر کرنے کی بنیاد پر۔ آج دیکھیے قرآن اپنے ہاتھوں میں کتنا ہوتا ہے، فضول بحثیں کرتے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ قرآن مجید لے کر اس کے پر غور و فکر نہیں کر سکتے؟ آپ ترجمہ رکھا ہوا ہے، اس کی تفاسیر جو ہماری سلفی تفسیر ہے، جو صحابہ سے اصل تفسیر ہے، وہ منقول ہے، وہ چیزیں وہاں ہے۔ تفسیر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرو، 10 لوگوں سے سوال کرو کہ آپ نے اس سے کیا سمجھا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کے لیے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور سب سے عظیم ترین جماعت صحابہ کی وہ تیار کی جنہوں نے قرآن مجید کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا۔ ہماری ذمہ داری ہے انہی سمجھ اور انہی کی فہم کے مطابق قرآن مجید اور پورے دین اسلام کو سمجھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے، ہدایت پر آ جائے۔ ہدایت پر آنے کے لیے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہمارا طریقہ صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی، اپنی عقل اور اپنی فکر کے مطابق دین اسلام یا قرآن مجید کی تفسیر کریں۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے، تفسیر معصور نہیں ہے۔ تفسیر معصور وہ ہے جو نبی سے، صحابہ سے، اسلاف سے منقول ہوتی ہے، اور تفسیر بالرائے وہ جو ہماری اپنی عقل کی بنیاد کے پر کی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنا آزاد نہیں بنایا، نہ بازیچہ اطفال بنایا کہ ہر ایرا غیرہ آئے اور اس کی تفسیر بیان کرے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرے۔ آج ہمارے یہاں عقلاء ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں پر دیکھیے کہ ان کی اپنی فیلڈ کی بہت ساری ٹرمز اور کنڈیشن ہوتی ہے، الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ آپ اسے اپنے معنی میں نہیں پہنا سکتے۔ ایک ڈاکٹر جس چیز کا جو معنی اپنی فیلڈ کے اعتبار سے لیتا ہے وہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا، انجینئر جو لیتا ہے وہی ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس کی فیلڈ میں۔ تو قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ کوئی کچھ بھی یا اس کا کچھ بھی معنی بیان کرے۔ ڈکشنری ایک بات یاد رکھیے، وہ معنی بتاتی ہے، طے نہیں کرتی ہے۔ وہ معنی بتاتی ہے لیکن اس کا کیا اصل و حقیقی معنی ہونا چاہیے وہ طے کرنے والی اللہ کی کتاب میں دراصل نبی کی حدیث اور اصحاب کرام کی فہم ہے۔ ایک آسان مثال ہمارے یہاں پر دیکھیے، جیسا کہ سلائی ہوتی ہے۔ سلائی ایک لفظ ہے۔ اب اس لفظ کو کئی جگہ کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو سرما دانی کے اندر سلائی ہوتی ہے جس سے ہم سرما لگاتے ہیں وہ بھی سلائی ہے۔ ایک وہ سلائی ہے جو ٹیوب لائٹ کے اندر لگائی جاتی ہے، بہت سارے مقامات کے اوپر اس کو بھی سلائی کہا جاتا ہے۔ اور سلیہ جو کہ راڈ ہوتا ہے، بہت ساری جگہ کے پر اس کو بھی سلائی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے مقام کے پر اس کو بھی سلائی ہی کہتے۔ یعنی ایک لفظ 3 الگ الگ جگہ 3 الگ الگ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہیں الیکٹرک لائٹ کی جو استعمال ہوتی ہے اسے، کہیں پر سرما دانی کے لیے جس میں سلائی استعمال کی جاتی ہے اسے سلائی کہا جاتا ہے، کہیں پر لوہے کے سلائی کو، راڈ کو سلائی کہا جا رہا ہے۔ ایک ہی لفظ آپ 3 الگ الگ مقام پر جائیں گے، الگ الگ معنوں میں استعمال ہوگا۔ اب وہاں آپ جائیں گے، ڈکشنری کھول کر اس کو بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ تمہیں وہی سلائی لے کر مارے گا، کہے گا یہ ہماری فیلڈ ہے، اس کا جو معنی ہم طے کرتے ہیں وہی سمجھا جائے گا، ڈکشنری کیا بولتی ہے وہ نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ جب تک آپ عربی زبان کا گہرا درک نہیں رکھیں گے اور جس ماحول کے اندر قرآن مجید اترا ہے اس چیز کے بارے میں آگاہی نہیں رکھیں گے، آپ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے لازمی طور کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس ضمن میں بیان کی جاتی ہے، اصحاب کرام کے اقوال جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، بعد میں کوئی ایرا گیرا آئے اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرے، ہمارے لیے کوئی اعتبار نہیں رکھتی ہے۔ اور دیکھیے بہت سارے لوگ، کوئی بھی اٹھتا ہے قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے، کیا سند ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کس سے علم حاصل کیا؟ آپ کے اس اساتذہ کون ہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔
آتے ہیں تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، نوجوان ان کی کلپس کو فارورڈ کر رہے ہیں. نہیں، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جسے تم نے سمجھ لیا ہے کہ آپ اسے کھلونے کی طرح استعمال کریں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت قرآن کے بارے میں گہرے شغف کی بنیاد پر تھی، تب اللہ نے انہیں اعزاز عطا کیا. اب قرآن مجید کی یہ جو عظیم ترین آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، اس کے بارے میں 7 مقام ملتا ہے جہاں اس کے پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. 5 مقام تو فرض نمازوں کے بعد ہے کہ آپ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور جو اس کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اس کے مطابق اپنا ایمان اپنا عقیدہ رکھتا ہے، تو اگر جو شخص نماز کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. کب؟ جب آیت الکرسی کے صحیح معنی اور اس کی صحیح تفسیر اس کے پاس جیسا ایمان ہونا چاہیے ہوگا تب، ورنہ صرف زبان سے کوئی شخص کلمہ بھی پڑھ لے اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کے معنی اور شرائط کے مطابق اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل نہ کرے. اس کے بعد صبح و شام کے اذکار میں بھی ہے کہ آپ صبح بھی اس کو پڑھیے گا، شام کو بھی پڑھیے گا. اور ایک اس کا جو وقت بتایا گیا ہے سونے کے وقت، جب آپ بستر کے پر آتے ہیں اس وقت پڑھیے گا. اس ضمن میں بخاری کی ایک طویل روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں اسے بالکل شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو زکوٰۃ الفطر یعنی رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر کی کھجوریں جمع ہوئی تھیں، انہیں نگرانی کے لیے رکھا تھا. حضرت ابو ہریرہ بہت ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے. شیطان انسانی روپ میں آیا، کھجور چوری کرنے لگا، پکڑ لیا. اب وہ اپنے بچوں کی دہائی دینے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، چھوڑ دیا، اس کے بعد نہیں آؤں گا. لیکن دوبارہ پھر آیا. اللہ کا رسول ساری چیزوں کو جان رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہارے ساتھی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے ساری حقیقت بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. 3 دن ایسا ہوا. تیسرے دن اس حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے نبی کے سامنے پیش ہونا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، میں تمہیں ایک علم سکھاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اس کی بنیاد پر آپ مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ جو علم کے شوقین تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جب تم بستر کے پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس طرح اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا جو رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے سن لیا، چھوڑ دیا. اس کے بعد اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، کہ اس نے بات سچی کہی ہے لیکن ہے جھوٹا. یعنی جھوٹا شخص بھی کبھی کبھی سچی باتیں کر سکتا ہے. اب اس حدیث کو بنیاد کے پر کہ آپ جب سونے لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، تبھی اس حدیث کو مانا جا رہا ہے، شیطان کے بولنے پر نہیں. نبی کی تصدیق کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ اس نے بات سچی کہی ہے، تب اسے تسلیم کیا جا رہا ہے، ورنہ نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. تو کیا حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کو اپنا استاد بنا لیا تھا؟ روزانہ جا کر اس کے پاس علم حاصل کر رہے تھے. نبی نے جس بات کی تصدیق کی اتنا ہی لیا، اس کے بعد کبھی اس سے نہیں ملے، نہ اس کے پاس جا کر حدیث جمع کیا اور علم حاصل کیا. یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر غلط معنی پہنانا اور کہتے کسی سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پرکھ لیں گے. اتنی صلاحیت ہے؟ آج تم کسی کی کلپس دیکھ رہے ہو جو گمراہ ہے، جس کا عقیدہ بگڑا ہوا، جس کا طریقہ، جس کا منہج گمراہی کا شکار، کل تمہارا بیٹا اس کی اچھائیوں اور خرابیوں تمام کو ایکسیپٹ کر لے گا. ایسے ہی تو گمراہیاں پھیلتی ہے. ہمارے اسلاف کا یہ مزاج نہیں تھا. اگر کوئی بدعتی ہے جس کا عقیدہ، جس کا منہج صحیح نہیں ہے، اس کی آپ دیگر باتیں، ہمارے اسلاف کہتے ایک بات بھی ہم سننے کے لیے گوارہ نہیں کرتے، ایک بات نہیں سنیں گے. یہ بدعتیوں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کرام کا موقف کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک اچھی بات کے لینے کے چکر میں دیگر خراب باتوں کو ہم قبول کر لیں، یا ہمارے بعد کے لوگ جن لوگوں کے اندر علموں کی تمیز نہ ہو وہ ان باتوں کو ایکسیپٹ کرے. ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اس کے پر اٹیک کرے اور آسانی کے ساتھ اس کو اچک لائے. آج جو نوجوان غلطی اور گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں وہ انہی بنیادوں کے پر تھوڑی تھوڑی چیزیں انہیں لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہے، بس اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ. علم جو علماء ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، ان سے لیا جاتا ہے.
ہر کوئی ایرا غیرہ دین کا ٹھیکیدار نہیں بنتا ہے، یہ گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ سوشل میڈیا پر پروموٹ کیا جاتا ہے جن کے پاس صحیح علم نہ ہو، اس لیے کہ سوشل میڈیا غیروں کے ہاتھ میں، پروموٹ کرنا بھی انہی کا کام ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں گے کہ جو گمراہ ہیں، جن کا عقیدہ صحیح نہیں، طریقہ صحیح نہیں، منہج درست نہیں ہے، جو باقاعدہ عالم بھی نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں، نہ عربی زبان کے پر درک ہے، قدرت ہے، انہی لوگوں کو سب سے زیادہ پروموٹ کریں گے، ان کے ویوز آپ کو زیادہ ملیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے علم نہیں، جہالت پھیل رہی ہے، اصل اسلام نہیں، ڈپلیکیٹ اسلام پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ گمراہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلے، اور ہمارا نوجوان بہت آسانی سے ان کا شکار ہوتا ہے۔ بہرحال آیت الکرسی، اس کی 7 مقام کے پر پڑھنے کے تعلق سے حدیث کے اندر فضیلت ملتی ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ ان مقامات کے پر اسے پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی اگر دیکھا جائے تو اس کی شرح، اس کی تفسیر علماء نے، اللہ نے جتنا علم دیا اتنے گہرے انداز میں کیے، بلکہ بعض علماء نے کئی صفحات کے پر تفسیر صرف آیت الکرسی کے بیان کی، ایک آیت کی کئی 100 صفحات کے پر۔ سوچئے آیت کتنی عظیم ہے۔ شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ، انہوں نے 40 دروس کے پر مشتمل آیت الکرسی کی تفسیر بیان کی ہے، جو سوشل میڈیا کے پر، یوٹیوب کے پر موجود ہے۔ 40 دروس کے پر مشتمل، یہ اس آیت کی اہمیت بتاتی ہے کہ اللہ نے اس آیت کو کتنا زیادہ اہمیت اور معنویت اور فضیلت عطا کی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے، جو اس کے معنی ہیں اور اس میں باتیں بیان کی، پوری کے پوری مکمل طور کے پر عقیدہ توحید سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ صرف یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ نہیں، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ معبودان باطلہ بہت ہے، یعنی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا ہے، تو اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں جسے برحق قرار دیا جائے، حق کے پر قرار دیا جائے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اس کے دلیل کے طور پر اللہ نے جو باتیں آگے بیان کی، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے پر، کہ وہی معبود برحق ہے، اس کی دلیل ہے۔ اللہ نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا جس سے واضح ہوتا ہے اللہ کی ملکیت، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت شان، یہ تمام چیزیں ایک آیت میں لا کر جمع کر دی گئی جو عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب اللہ نے یہاں پر دلیل کے طور پر سب سے پہلے اپنی 2 صفتوں کا تذکرہ کیا، الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور قیوم ہے، تھامنے والا۔ اب جب ان 2 لفظوں کو، جو اللہ کی 2 عظیم ترین صفات ہے، اگر ہم اسی کے پر باتیں کریں تو انتہائی وقت کم پڑ جائے گا، وقت بہت کم پڑے گا، اس لیے کہ عقیدے کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو جتنا زیادہ کھولا جائے اتنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلالت کیا ہے۔ تو الحی، زندہ بذات خود، ازل سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ الحی کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی زندگی کے جو آثار پائے جاتے ہیں اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہ ہو، بلکہ زندگی کے تمام آثار کے ساتھ، تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ کوئی ایک ذرے کے برابر بھی اگر کمی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحی ہونے میں اللہ بے مثال نہیں ہے، اللہ بے مثال ہے، اس کا زندہ ہونا بھی بے مثال ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہو سکتا۔ اب جنتیوں کو بھی جنت میں جانے کے بعد جو زندگی ملے گی لافانی ہوگی، اس لیے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو کیا جنتی بھی دراصل نعوذ باللہ اللہ کی طرح ہو گئے؟ ایک جاہل انجینئر کہتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد نعوذ باللہ منی خدا بن جائیں گے، یہ اس کی جہالت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ منی خدا، نعوذ باللہ۔ کیا کوئی اللہ کے قریب بھی آ سکتا ہے؟ یہ جو زندگی ہے جنت کی، جو کبھی نہ فنا ہونے والی ہوگی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا کی بھی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے تو بذات خود ہے، اس زندگی کے بارے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو زندگی پر ہی منحصر ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان بہت زیادہ قابلیت رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر زندگی نہیں ہے تو بتائیے کہ اس کی قابلیت کیا معنی رکھتی ہے؟ بلکہ اگر وہ سو جائے تو اس کی قابلیت اسی کے ساتھ سو جاتی ہے۔
کوئی کتنا بھی گہرا علم رکھنے والا یا کتنا بھی بہترین ڈاکٹر ہو انجینئر ہو، اگر وہ سویا ہوا ہے تو بتائیے کیا اپنے فن کا اپنے کمال کا مظاہرہ کر سکتا ہے صرف سونے کی بنیاد پر؟ تو اگر وہ مر جائے تو کہاں سے؟ تو اللہ الحی ہے، پوری زندگی کے ساتھ، زندگی کی تمام خوبیوں اور کمالات کے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کا الحی ہونا، اور اسی کی بنیاد کے پر تمام کو زندگی ملتی ہے. اور یہی بات ہے، صرف اسی ایک صفت کے پر اگر بات کریں تو جتنے معبودان باطلا ہے سب کا رد ہوتا ہے. چاہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں عیسائی خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت عزیر جس کے بارے میں یہودی عقیدہ رکھتے ہیں، یا دیگر مذاہب کے لوگ جو اپنے معبودان باطلا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، سوال کیجئے گا کہ کیا وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں؟ ان کی زندگی پراپر ان کی خود کی ہے، ذاتی ہے، اسے کوئی عطا نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو خود ڈیولپ کیا ہے، خود اسے پیدا کیا ہے؟ بتائیے. یہی ایک سب سے اہم سوال ہے، اسی کے پاس سارے معبودان باطلا کا رد ہوتا ہے. القیوم کہ جو بذات خود قائم ہے، اس کے قائم ہونے میں کسی کا کوئی سہارا نہیں، اور وہ دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے. انسان اپنی زندگی میں ہی صرف غور کرے کہ نگراں ہونا، قائم ہونا کتنا اہمیت رکھتا ہے. کہ آپ اگر ہائی وے پر چل رہے ہیں، گاڑی چلائیے، آپ کے پیچھے چاہے ٹو ویلر ہو ایک آدمی بیٹھا ہو، فور ویلر ہو اس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، صرف آپ چند سیکنڈوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ خود بھی ڈوبے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. چند لمحوں کے لیے نگرانی کو ہٹا دینا ایک بڑے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے انسان. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نگرانی اللہ کا قیوم ہونا. اللہ پوری کائنات کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کوئی فساد، کوئی بگاڑ نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی قیوم ہونا مکمل ہے کہ ایک لمحے کے لیے کائنات میں کوئی حادثہ نہ ہونا، یہ اس کی قیومیت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. یہ ہے اصل چیز. اور اس کے بعد قرآن مجید نے جن چیزوں کو پیش کیا الحی اور قیوم کی کمال کے لیے کہ اللہ کا حی ہونا، قیوم ہونا یہ مکمل طریقے سے کامل ہے، اس کی دلیل ہے تمام چیزیں. اور یہ سب چیزیں ملنے کے بعد اللہ کی الوہیت کے پر دلیل بنتی ہے. اللہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں منواتا. یہ نہ سمجھے کہ ڈنڈے کے زور کے پر آپ کو کوئی منوایا جا رہا ہے. دلیل پیش کی جا رہی ہے، پروف دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے. اس کی دلیل یہ ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں ہوتی ہے. اللہ نے دلیلوں کو پیش کیا. اب جس کو ماننا ہے مانے، نہ ماننا نہ مانے. اللہ نے دلیل پیش کیا، اس کے پاس عذر و باقی نہیں بچا. اب یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ اللہ کے اندر اگر کوئی عیب ہونا چاہیے اس کا رد ہے. پہلے خوبیوں کا تذکرہ کیا الحی القیوم، اس کے بعد ان خوبیوں میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، پاک ماننا، یہی تسبیح ہے. اور تسبیح بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک مانا جاتا ہے. اللہ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی چیز نہیں پیش کی جا سکتی جو اس کی ذات یا صفات میں عیب کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ تسبیح ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ اونگ آنا، نیند آنا تھکاوٹ کی دلیل ہے. انسان کو سونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس کی باڈی آرام چاہتی ہے، اور جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اللہ نے جو ہماری باڈی بنائی ہے تو یہ بغیر سوئے ہوئے اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتی ہے. ایک انسان اگر مسلسل 1 دن 2 دن یا 3 دن جاگ گیا تو بتائیے وہ کچھ کام کرنے کے قابل رہے گا؟ نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ ہمارا جسم مجبور ہے، کمزور ہے، اور بغیر سوئے ہوئے، بغیر اونگے ہوئے یہ کوئی کام صحیح طور پر نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے. وہ جب سے ہے، ازل سے، ہمیشہ سے، تب سے نہ اسے کبھی ایک لمحے کے لیے اونگ آئی ہے، نہ کبھی اسے نیند آئی ہے. ان تمام عیوب سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہے. قرآن نے یہ جملہ بار بار جگہ جگہ نقل کیا. یہ اللہ کا حق ملکیت ہے کہ میں مالک ہوں. اللہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین کے ایک ذرے کا کوئی مالک نہیں. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے پر جو ایک چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی مالک کوئی نہیں ہے. جب کوئی مالک نہیں ہے تو مانگتے کیوں؟ سیدھی بات ہے کہ جب کسی کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ نے اپنی ملکیت اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور در کے پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے.
یہ جو دیگر لوگوں کے بارے میں واسطہ وسیلہ یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اختیارات دیے لہذا ہم کو اس کے ذریعے مانگنا چاہیے، سب کا رد ہوتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ ایک ذرے کا کوئی مالک نہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ قلم میرا ہے، اگر کسی کو ایک قلم چاہیے تو مجھ سے مانگے گا، وہ کسی اور کو تھوڑی کہے گا کہ ان کے پاس جو قلم ہے وہ مجھے دے دیجئے گا۔ سمپل سی بات ہے، جو مالک ہے آپ اس سے مانگیں گے، جو مالک نہیں ہے آپ اس سے کیوں مانگیں گے؟ تو آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، تو لہذا جو بھی مانگنا ہے مالک سے مانگیے گا، مملوک سے مت مانگیے گا، فقیر سے مت مانگیے گا کہ کبھی کسی بھکاری نے کسی کو بھیک نہیں عطا کی ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے۔ تو انسان تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در کے پر جانا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں جو آگے جو بات آ رہی ہے شفاعت کی، یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مالک تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں دلانے میں اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سرکاری درباری بادشاہ کا کام تو اس کے عذراء یا اس کے درباریوں کے بغیر واسطے وسیلے کے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کا یہاں تذکرہ کیا کہ اللہ کی جناب میں شفاعت کرنے کا اختیار بھی کسی کو نہیں ہے مگر اسے جسے اللہ اجازت دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں پر اس بات کی جرات کر سکے کہ شفاعت کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ شفاعت کے پر ہمارا ایمان ہے۔ شفاعت کئی طریقے کی ہے، ایک شفاعت کبریٰ، جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اس وقت لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے شفاعت کی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگی۔ تو ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت آدم، حضرت نوح، بہت سارے انبیاء کے پاس جائیں گے اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ کی جناب میں جا کر اس کی حمد و ثنا کریں گے جو اس وقت آپ کو القا کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنتیوں کو جنت میں اور اس کے بعد جہنمی اپنے مقام پر جائیں گے، اور نبی کی شفاعت کی بنیاد پر ہی مذنبین، موحدین جو کہ گنہگار موحد ہوں گے انہیں جہنم سے باہر نکالا جائے گا۔ تو ایسے کئی شفاعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 5 شفاعتیں ہیں جو میدان محشر کے وقت کی جائے گی، وہاں اللہ اسے قبول کرے گا۔ تو برحق ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے بارے میں 2 کڑی شرطیں بیان کی۔ الا من اذن له الرحمن، شفاعت وہی کرے گا جسے رحمان اجازت دے، اور وہ اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور اس کی بات سے اللہ راضی ہو۔ اگر کسی کو شفاعت کی اجازت مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو سب کو لے کر چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حافظ اپنے گھر کے اپنے اہل خانہ کے یا 70 لوگوں کو شہید لے کر جنت میں چلا جائے گا، ان کی شفاعت کرے گا، نہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے من اذن له الرحمن، رحمان جسے اجازت دے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو اس ضمن میں بخاری کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا، کون مستحق ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کہ ابو ہریرہ میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا اس کے بارے میں تمہارے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا، سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے، اس لیے کہ تمہیں حدیث کے پر بڑی حرص ہے، بڑی جستجو ہوتی ہے حدیث کو تلاش کرنے، جمع کرنے، حفظ کرنے، یاد رکھنے، لوگوں تک پہنچانے، یہ جذبہ، اس کی تعریف آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے کہا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب مستحق کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ ہر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کی شفاعت یا کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر وہاں نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ صاف طور پر کہہ دیا آخرت نبی کی شفاعت کے بغیر نہ حساب و کتاب، نہ جنت و جہنم کے فیصلے۔ تو آپ اگر نبی کی شفاعت چاہتے، کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت ملے تاکہ ہماری نیا پار ہو۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو عقیدہ توحید پر رکھنا ہوگا، اخلاص کے ساتھ، ظاہراً نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ بات میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں
کہ صرف آدمی سینے پر ہاتھ باندھ لینے یا رفع الیدین کر لے یا زور سے آمین بولنے کی بنیاد پر اہل حدیث سلفی نہیں بنتا ہے، جب تک کہ اس کا عقیدہ، اس کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق، سلف کے مطابق نہ ہو، کوئی دعویٰ نہ کرے۔ اصل چیز عقیدہ ہے، طریقہ ہے۔ عقیدہ ایمان سے متعلق ہے کہ آپ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت کے پر، ان تمام امور کے پر، تقدیر وغیرہ پر کیسے ایمان رکھتے، جیسا قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ویسا ہی یا اپنی مرضی والا۔ اور طریقے کا مطلب اسلام کے احکامات کو اسی طرح سمجھنا، اسی طرح فالو کرنا جیسا صحابہ نے سمجھا تھا۔ اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ سنت کا لفظ یہ عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام بربہاری کی انتہائی مشہور کتاب شرح السنہ، لوگ سمجھیں گے سنت کا مطلب یہ ہے کہ احکام و مسائل، نہیں، وہاں شرح السنہ کا مطلب ہے وہ عقیدے سے متعلق جو تمام شروعات ہے ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا، پوری عقیدے کے پر مشتمل۔ السنہ یہ عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت، اہل سنت یعنی اہل توحید، جو عقیدہ توحید کے پر جن کا عقیدہ صحیح ہے، اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت یعنی جن کا طریقہ صحیح ہے، جن کا منہج صحیح ہے، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ نہیں کہ آپ اس لفظ کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک لیبل لگا کر رکھے اور اس کی بنیاد کے پر جنت کی امید کیے ہوئے ہیں۔ جنت کی امید جو نبی نے بیان کیا اس بنیاد پر ہوگی، یہ نہیں کہ آپ اپنی من مرضی چلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، اس کا عقیدہ، اس کے معنی اور شروع تمام چیزوں کو سمجھتا ہوگا، تب وہ سکسیس ہوگا، ورنہ نبی کی شفاعت ہی نہیں ملے گی، اور نبی کی شفاعت نہ ملے تو کہاں آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اب اللہ کے علم کا تذکرہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے پیچھے کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ کے علم کے بارے میں کیا باتیں کرے، نہ اتنا وقت ہے۔ اللہ کا علم کامل، اس کی ذات کامل، اس کی تمام صفات اپنی جگہ پر کامل، ایک رتی برابر بھی آپ اس میں نقص نہیں نکال سکتے، اور اگر کوئی نکالتا ہے تو مومن نہیں ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اسے کامل ماننا، مکمل ماننا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب صرف ایک سمپل سی مثال کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہاسپیٹ ہے، اب یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں، یہ کب سے آباد ہوا، کن لوگوں نے کیا کیا عمل کیے، کیا آپ کتنی ساری چیزوں کا بایو ڈاٹا رکھیں گے، اس کا ظاہر کیا تھا، باطن کیا تھا۔ ہمارے یہاں ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکنوں کے راز سے واقف ہے۔ ایک درخت کے اندر کتنی پتیاں ہیں، کب سے لگا ہوا ہے، آپ کتنا بیان کریں گے، اب پورے شہر کو آپ اٹھائے کون بیان کر سکتا ہے، جب کہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ ایک پتا جو درخت سے گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ صرف ایک شہر کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، پوری کائنات، جہاں پر جو چیز ایک ایک ذرہ جو ظاہر ہم کو دکھائی دیتا ہے، جو زمین کے اندر دفن ہے، سب کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کامل، بغیر علم کے کیسے کوئی کسی چیز پر کنٹرول رکھے گا۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو آپ آپریشن کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو آپ بہترین کنسٹرکشن بنا سکتے ہیں، نہیں۔ تو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کا کمالات کیا ہوں گے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، اللہ کے علم میں صرف اتنا ہی لوگ احاطہ کر سکتے جتنا اللہ عطا کرے۔ یہ جو علم ہم کو عطا کیا گیا جس شعبے سے متعلق، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، عالم ہو، حافظ ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ تو اس کے پر فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس قابل سمجھا، کچھ عطا کیا، ہمارے اندر قابلیت رکھی، یہ اس کا فضل ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی کرسی ہے، وہ کرسی نہیں جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، تو ہم کیسے اس کی مثال بیان کریں گے۔ اللہ کی کرسی اللہ کی ہے، اس کے معنی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، نہ اقتدار کے معنی میں، نہ حکومت کے معنی میں، نہ کسی اور معنی میں، یہ تعویل ہو جائے گی، اور اس تعویل کی اجازت نہیں ہے۔ جو جیسا بیان کیا گیا ویسا ہی ماننا ہے، اس کی تشبیہ نہیں دی جائے گی، مثال نہیں دی جائے گی۔ کرسی کرسی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، بہت پیاری روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے ہو۔ جو چند سکے ہیں وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ہے،
اور جو پورا میدان ہے وہ اللہ کی کرسی. مثال دی یعنی اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اور اس کے بعد اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے سامنے. اور اللہ ان تمام چیزوں سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے یہ اللہ تمام چیزوں سے اپنی تمام مخلوقات سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب وہی ہے، جب اللہ اپنی تمام مخلوقات سے بڑا ہے تو مخلوقات میں شامل کہاں سے ہو گیا؟ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. دونوں کو گڑمٹ مت کیجئے گا. یہ باطل اور کفری عقیدہ جو ہمارے درمیان پرموٹ کیا جاتا ہے انتہائی بدترین قسموں کا شرک ہے وحدت الوجود، کہ تمام چیزیں نعوذ باللہ اللہ کی ذات اور اس کے وجود کا حصہ ہے. نہیں، انتہائی بدترین قسموں کا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ اللہ کی کرسی ہے. اس کے بعد اللہ بیان کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ ان تمام عظیم چیزوں کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی عظمت و جلالت اسی میں سمٹ گئی ہے، بلکہ اللہ اس سے بہت بلند ہے. العلی اللہ کی صفت ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی بلند، تمام چیزوں سے بلند. تو اللہ کی صفت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے. جس کو قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے پر ہے، عرش کے اوپر ہے. اب ہمارے یہاں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے عرش کے پر. نہیں، اللہ مستوی ہے اپنی شایع نشان. بیٹھے کا لفظ بھی نہیں ہے. بیٹھنا تو یہ کمزور اور عاجز لوگوں کی ہے کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں تو بیٹھ گیا ہوں. اس کا مطلب وہ عجز ہے، وہ کمزوری ہے کہ میں بغیر بیٹھے رہ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے. اللہ کے لیے لفظ بیٹھنا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں کہیں یہ چیز نہیں ہے. وہ قرار پکڑے ہوئے ہے، بلند ہے، مستوی ہے. یہ ہے اس کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے مفسرین کے ذریعے. تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ العلی ہے، تمام چیزوں سے بلند. العظیم تمام چیزوں سے بلند بھی ہے، عظمت والا ہے. تو یہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اس کی تفسیر بہت وسیع ہے. میں خاص طور پر کہوں گا کہ جو کتابیں اس کے پر لکھی گئی ہے سلف کی، آپ اس کو پڑھیے گا، موقع نکال کر مطالعے کی عادت ڈالیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے معتبر علماء ہیں جن سے صحیح علم ملتا ہے، صحیح عقیدہ ملتا ہے، ان کو سنیے گا. گمراہ لوگوں کو نہیں. ایک دم صاف کہتا ہوں کہ کوئی گمراہ کتنی بھی اچھی بات کرے اس کی بات نہیں سننا ہے. یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے. ایک بات بھی سننا نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی بات کرے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت ساری خرابیاں ہیں. ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے، گمراہ ہے، ہمیں اس کی بات سننا ہی نہیں ہے. نہ اس کی کلپس کو دیکھنا ہے، نہ کچھ. اس کے بعد بات ہی نہیں ہوگی، ختم ہو جاتی ہے بات. صرف وہی جو حقیقتاً صحیح عقیدے صحیح منہج کے پر ہے وہی ہمارے نزدیک معتبر ہے. انہی کی بات سنی جائے گی، انہی کی بات لی جائے گی. یہ ہمارے یہاں معیار ہے. یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ آئے دین کے بارے میں باتیں کریں، مجھ سے باتیں لے اور اس کے بعد ڈیبیٹس کریں. نہیں، یہ عام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے کے بعد ڈیبیٹ کرے. ہمارے یہاں نوجوان ڈیبیٹ کرتا ہے. کون سا علم ہے آپ کے پاس؟ آپ عقیدہ کتنا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس دین کا کتنا علم ہے؟ عربی کے بارے میں آپ نے کتنی گہرائیاں حاصل کی؟ اصول دین کتنا آپ کو معلوم ہے؟ پہلے ساری چیزوں کا علم حاصل کیجئے، اس کے بعد کچھ بات کیجئے گا. کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے اور اس کے بعد آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. یہ جہالت کی کھلی دلیل ہے. علم جتنا ہوگا اتنی تواضع ہوگی، اتنا زیادہ بندہ ان تمام فضول قسموں کی چیزوں سے بچے گا. لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی لوگ بجائے اس کے کہ عبادات کے ذریعے انفرادی طور کے پر اللہ کو منوائے، اپنی زندگی کے گناہوں کے بارے میں معافی تلافی کرے، چھوڑ دیتے ہیں. اور خاص طور کے پر یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، جو سحر کا وقت ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے، یہ استغفار کا وقت ہوتا ہے. سورہ زاریات میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نیک بندوں سے متعلق وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو سحر کا جو وقت ہوتا ہے استغفار کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول ایسے بھی بہت استغفار کرتے تھے، لیکن خاص طور کے پر سحر کے وقت استغفار قرآن مجید اپنے نیک بندوں کی صفات اور خوبیوں میں سے بیان کرتا ہے. تو ہمیں اس کا بھی خاص طور کے پر اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. بہت سارے سے استغفر اللہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایسے بہت سارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. آپ ان کا اہتمام کیجیے گا. یہ اسحار کے سحر کے وقت خاص طور کے پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے
رکھی. اللہ تبارک و توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس کے صحیح معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھیں, سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ و ایمان کو ڈھالیں اور اسی کے پر چلیں اور اسی کے پر اپنی نسلوں کو بھی اور اپنے دوست و احباب جو بھی الکا ان تمام کو چلنے کی اللہ توفیق دے اور ہمیں بھی اسی کے پر اللہ چلائے, اسی کے پر قائم رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.